السلام علیکم ویورز، گلجی آفیشیل میں آپ کا دوست گلجی آپ سے مخاطب۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھتے ہوں گے۔ آج کی اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن ساتھیوں نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آج ہم آپ کو لے جائیں گے چین۔ سرکاری طور پر عوامی جمہوریہ چین مشرقی ایشیا کا ایک ملک ہے، دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک، جس کی آبادی 1.4 بلین سے زیادہ ہے، جو بھارت سے تھوڑا سا آگے ہے۔ چین 5 ٹائم زونز کے برابر پھیلا ہوا ہے، 14 ممالک کی سرحدیں۔ زمین دنیا کی کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ روس کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تقریباً 9.6 ملین مربع کلومیٹر اور 37 لاکھ مربع میل کے رقبے کے ساتھ یہ کل زمینی رقبے کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ یہ ملک 22 صوبوں پر مشتمل ہے، 5 خود مختار علاقے، 4 میونسپلٹی اور 2 خصوصی انتظامی علاقے، ہانگ کانگ اور مکاؤ۔ قومی دارالحکومت بیجنگ ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور سب سے بڑا مالیاتی مرکز شنگھائی ہے۔ جدید چین شمالی چین کے میدانی علاقے، دریائے بیلے کی زرخیز تہذیب کے گہوارہ اپنی ابتدا کا پتہ لگاتے ہیں۔ 21ویں صدی قبل مسیح میں نیم افسانوی زیا خاندان اور اچھی طرح سے تصدیق شدہ شانگ اور ژاؤ خاندانوں نے موروثی بادشاہوں یا خاندانوں کی خدمت کے لیے ایک افسر شاہی سیاسی نظام تیار کیا۔ چینی تحریر، چینی کلاسیکی ادب اور سوچ کے 100 اسکول اس دور میں ابھرنے اور آنے والی صدیوں تک چین اور اس کے پڑوسیوں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہے۔ 3 صدی میں قی شانگ ہوانگ نے پہلی چینی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مختصر مدت کے لیے قن خاندان کے بعد زیادہ مستحکم ہان خاندان آیا۔ دنیا کی معروف سائنسی ترقیاں کی گئیں، جیسے کہ 4 عظیم ایجادات، بارود، کاغذ، کمپاس اور پرنٹنگ۔ کثیر النسل تانگ نے غیر ملکی تجارت ثقافت کا خیر مقدم کیا، جو شرح ریشم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ منگول حملے کے بعد 1297 میں یوان خاندان قائم ہوا، لیکن منگ خاندان 1368 سے 1644 تک سلطنت کو تقریباً دوگنا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک کثیر النسل ریاست قائم کی گئی، جو کہ جدید چینی قوم کی بنیاد تھی، لیکن 19ویں صدی میں غیر ملکی سامراج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ چین کی بادشاہت 1912 میں صنعائی انقلاب کے ساتھ منہدم ہو گئی، جب جمہوریہ چین نے چنگ خاندان کی جگہ لے لی۔ جمہوریہ کے طور پر اپنے ابتدائی سالوں میں ملک عدم استحکام کے دور سے گزرا، جسے وار لارڈ ایرا کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے زیادہ تر 1928 میں ایک قوم پرست حکومت کے تحت دوبارہ متحد کرنے کی کوشش کی گئی۔ قوم پرست KMT اور چینی کمیونسٹ پارٹی CCP کے درمیان خانہ جنگی 1927 میں شروع ہوئی۔ جاپان نے 1937 میں چین پر حملہ کیا۔ دوسری بار بھی چین اور جاپان کی جنگ شروع ہوئی۔ عارضی طور پر خانہ جنگی کو روک دیا گیا۔ 1945 میں چین سے جاپانی افواج کے ہتھیار ڈالنے اور نکالے جانے سے ملک میں طاقت کا خلا پیدا ہوا، جس کی وجہ سے CCP اور کومنتانگ کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی۔ خانہ جنگی کا خاتمہ 1949 میں چینی علاقے کی تقسیم کے ساتھ ہوا۔ CCP نے مین لینڈ میں عوامی جمہوریہ چین قائم کیا، جبکہ کومنتانگ کی زیر قیادت ROC حکومت تائیوان کے جزیرے پر پیچھے ہٹ گئی۔ زیادہ تر انسانوں کے بنائے ہوئے قحط سے یہ اموات ہوئیں۔ 1966 سے 1976 تک چین کے اندر سیاسی اور سماجی انتشار کا ہنگامہ خیز دور، جسے ثقافتی انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے، زیادہ معاشی اور تعلیمی زوال کا باعث بنا، جس میں لاکھوں افراد کو سیاسی زمروں کی بنیاد پر یا تو ظلم و ستم یا سیاسی قتل کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد سے چینی حکومت نے 1978 میں سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کا ایک سلسلہ چلاتے ہوئے کچھ پہلے کی ماؤ نواز پالیسیوں کی سرزنش کی، جس نے چینی معیار زندگی کو بہت بلند کیا اور زندگی کی توقعات میں اضافہ کیا۔
چین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے اور کئی کثیر جہتی علاقائی تعاون کی تنظیموں جیسے کہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، سلک روڈ فنڈ، نیو ڈیولپمنٹ بینک، شنگھائی تعاون تنظیم RCEP کا بانی رکن بھی ہے۔ یہ بروکس، APEC، G20، G8+5، مشرقی ایشیا سمٹ سمیت کا تقریباً تمام پلیٹ فارم کا رکن بھی ہے۔ یہ جمہوریت، شہری آزادیوں، شفاف حکومت کی پیمائش میں سب سے نچلے درجے میں ہے۔ چین WTO کا کارکن بھی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی تجارتی طاقت۔ 2018 میں $4.62 ٹریلین امریکی ڈالر کی کل بین الاقوامی تجارتی مالیت کے ساتھ چین دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ اور سامان کا دوسرا بڑا درآمد کنندہ ہے۔ اس کے زر مبادلہ کے ذخائر 2019 تک $3.1 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئے، جس سے اس کے ذخائر اب تک دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ 2012 میں چینی اندرونی بیرونی براہ راست سرمایہ کاری FDI کا دنیا کا سب سے بڑا وصول کنندہ تھا، جس نے $253 بلین کو راغب کیا، اور 2014 میں چین کی زر مبادلہ کی ترسیلات $64 بلین مقدار میں جعلی اشیاء بھی تیار کی گئی، جس پر باہر کے ممالک سے کافی تنقید بھی کی گئی۔ 2007-08 کے مالیاتی بحران کے بعد چینی حکام نے بین الاقوامی مالیاتی نظام کی سمجھ جانے والی کمزوریوں کے نتیجے میں امریکی ڈالر پر انحصار ختم کرنے کے لیے فعال طور پر ایک دہائی کے طویل انفراسٹرکچر کے بعد چین نے متعدد عالمی سطح کے بنیادی ڈھانچوں کے منصوبے تیار کیے ہیں۔ چین کے پاس دنیا کا سب سے بڑا بلیٹ ٹرین نیٹ ورک ہے، دنیا کی سب سے بڑی فلک بوس عمارتیں، دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ 3 گورجز ڈیم توانائی پیدا کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت دنیا میں رکھتا ہے، ایک عالمی سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم جس میں دنیا کا سب سے زیادہ سیٹلائٹس ہیں۔ اس نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا آغاز کیا، جو کہ سالانہ $50 سے $100 بلین کی مالی اعانت کے ساتھ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کا ایک بڑا اقدام ہے۔ یہ اقدام جدید تاریخ کے سب سے بڑے ترقیاتی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ قومی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کمیشن میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ مل کر چینی آبادی کی صحت کی ضروریات کی نگرانی کرتا ہے۔ صحت عامہ اور احتیاطی ادویات پر زور 1950 کی دہائی کے اوائل سے چینی پالیسی میں شامل کیا گیا۔ اس وقت کمیونسٹ پارٹی نے محب وطن صحت مہم شروع کی، جس کا مقصد صفائی اور حفظان صحت کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کا علاج اور روک تھام کرنا تھا۔ ہیضہ، ٹائیفائڈ اور سرخ رنگ کے بخار جیسی بیماریاں جو پہلے چین میں پھیلی ہوئی تھیں، اس مہم سے تقریباً ختم ہو گئی۔ اسٹنٹنگ کی شرح غذائی قلت کی وجہ سے ایک حالت 1990 میں 33.1% سے کم ہو کر 2010 میں 9.9% رہ گئی۔ وبائی امراض کی پہلی بار دسمبر 2019 میں ووہان میں شناخت کی گئی، جسے کووڈ-19 کا نام دیا گیا۔ وائرس کے ممکنہ ماخذ پر دنیا بھر میں مزید مطالعات جاری ہیں۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ وہ بروقت، کھلے اور شفاف طریقے سے کووڈ ڈیٹا کا اشتراک کر رہا ہے۔ قانون کے ساتھ امریکی حکام کے مطابق چینی حکومت بین الاقوامی وبا سے بننے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ اس کا اشتراک کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا اور اپنے میزبان گلجی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔